پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ٹرمپ چین کے خلاف دشمنی میں تمام حدیں پار کر گئے۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے چین کو خطرناک جال میں جکڑ دیا۔ بھارت خوشی سے نہال۔ بھارتی میڈیا پر شادیانے اور کہتے سنائی دینے لگے۔ نئے آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن بھی کچھ نہ کر پائیں گے۔ ٹرمپ نے نیا قانون پاس کر دیا۔ جو بائیڈن کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی پریشان۔ چین کے گرد مشکلات کا جال بچھا دیا گیا۔ پاکستان کا بھی نیا امتحان شروع۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ٹرمپ نے اپنے آخری ایام میں کون سا ایسا قانون پاس کیا کہ اب آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن چاہ کر بھی چین سے تعلقات بحال نہ کر سکیں گے، اور بھارت کو ٹرمپ نے کون سا تحفہ دیا جس نے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، ٹرمپ جاتے جاتے بھی ایسی چال چل گیا کہ چین آنے والے کئی سال تک اس چال کے خلاف لڑتا نظر آئے گا۔ ٹرمپ نے امریکی کانگریس میں ایک ایسا بل پاس کروایا جو نہ صرف چین کے ہاتھوں تبت کی حفاظت کرے گا بلکہ بھارت سے فرار ہونے والے دلائی لاما کو بھی محفوظ بنا دے گا، اور تبت کو چین سے بچانے کے لیے بنائے گئے قانون کے بعد چین براہم پتر دریا پر کوئی ڈیم بھی نہیں بنا سکے گا، نہ ہی پانی محفوظ کر سکے گا۔ اگر چین ایسا کچھ کرتا ہے تو اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بل کے مطابق اگر چین تبت میں کوئی کارروائی کرتا ہے تو ایسے میں امریکہ ایکشن میں نظر آئے گا۔ اس بل کے تحت بھارت میں چھپے دلائی لاما کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ بھارت میں بیٹھے ایک جمہوری حکومت بنا سکیں۔ بھارت کے شمال مشرق میں واقع اس دور دراز علاقے میں بدھ مذہب کے لوگوں کی اکثریت ہے اور اسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ تبت کو چین میں ایک خود مختار حصے کی حیثیت حاصل ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ صدیوں سے اس خطے میں اس کی حکمرانی رہی، جبکہ تبت کے بہت سے باشندے اپنے جلاوطن روحانی پیشوا دلائی لاما کے ساتھ اپنی وفاداری قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دلائی لاما کے پیروکاروں کی نظر میں وہ ایک زندہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ چین انہیں ایک علیحدگی پسند اور اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے۔ تبت کی تاریخ بہت ہنگامہ خیز رہی۔ کبھی یہ ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رہی اور کبھی منگولیا اور چین کے طاقتور حکمرانوں نے اس پر حکومت کی۔ 1950 میں چین نے تبت پر قبضہ کرنے کے لیے ہزاروں فوجی اس علاقے میں بھیجے۔ تبت کے کچھ علاقوں کو خود مختار علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا اور باقی علاقوں کو اس سے ملحق چینی صوبوں کے ساتھ ملا دیا گیا، لیکن سن 1959 میں چین کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد 14ویں دلائی لاما کو تبت چھوڑ کر بھارت میں پناہ لینی پڑی، جہاں انہوں نے جلاوطن حکومت تشکیل دی۔ دوستو، تبت کی بیشتر بدھ خانقاہیں 60 اور 70 کی دہائی میں چین کے ثقافتی انقلاب کے دوران تباہ کر دی گئی تھیں۔ چین اور تبت کے درمیان تنازع کی وجہ تبت کی قانونی حیثیت ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ 13ویں صدی کے وسط سے تبت چین کا علاقہ رہا، تاہم تبت میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ تبت کئی صدیوں تک ایک آزاد ملک تھا اور چین کا اس پر کوئی حق نہیں۔ منگول بادشاہ قبلائی خان نے اپنے شاہی یوان خاندان اور سلطنت کو تبت ہی نہیں بلکہ چین، ویتنام اور کوریا تک پھیلایا۔ پھر 17ویں صدی میں چین کے چنگ شاہی خاندان کے ساتھ تبت کے تعلقات قائم ہوئے۔ 260 برس کے رشتے کے بعد چنگ فوج نے تبت پر قبضہ کر لیا، لیکن 3 برس کے اندر اسے تبت سے باہر کر دیا گیا اور 1912 میں دلائی لاما نے تبت کی آزادی کا اعلان کیا۔ پھر 1951 میں چینی فوج نے ایک بار پھر تبت پر قبضہ کر کے کنٹرول حاصل کر لیا اور تبت سے ایک معاہدے پر دستخط کروا لیے، جس کے تحت تبت کی خود مختاری چین کو سونپ دی گئی۔ دلائی لاما بھارت چلے گئے اور تبھی سے وہ تبت کی خود مختاری کے لیے کوشاں ہے، اور اب ٹرمپ نے چین کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے دلائی لاما کی اسی کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا۔ چین اور دلائی لاما کی تاریخ ہی چین اور تبت کی تاریخ ہے۔ 14 میں جے سکا مپا نے جیلوگ اسکول کی بنیاد رکھی۔ اسی اسکول کے ذریعے بدھ مذہب کی تعلیمات پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ مقام بھارت اور چین کے درمیان تھا، جسے تبت نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی اسکول کے سب سے معروف طالب علم گیندون دروپ تھے۔ گیندون آگے چل کر پہلے دلائی لاما بنے۔ بدھ مذہب کے پیروکار دلائی لاما کو بہت اہم مانتے ہیں۔ انہیں رحم اور ہمدردی کے علم بردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور دوسری جانب ان کے حامی انہیں رہنما کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ دلائی لاما کو بنیادی طور پر مذہبی گرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لاما کا مطلب ہوتا ہے گرو۔ لاما اپنے لوگوں کو سچ کے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کے سبھی بدھوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔
ناظرین گرامی، چین اور تبت کے تعلقات کے بارے میں کئی اہم سوالات اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، جیسا کہ تبت چین کا حصہ ہے، چین کے کنٹرول سے پہلے تبت کیسا تھا، اس کے بعد کیا کیا بدل گیا۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ تاریخ کے مختلف دور میں تبت مختلف غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر رہا۔ منگولوں، نیپال کے گورکھوں، چین کے منچو شاہی خاندان اور بھارت پر راج کرنے والی برطانوی حکومت، سبھی کا تبت کی تاریخ میں کردار رہا۔ لیکن تاریخ کے دوسرے حصوں میں ایک ایسا تبت بھی ملتا ہے جس نے اپنے ہمسایوں پر طاقت کا استعمال کیا، اور ان ہمسایوں میں چین بھی شامل تھا۔ آج کے دور میں دنیا میں ایسا کوئی ملک تلاش کرنا مشکل ہے جس پر تاریخ کے کسی دور میں کسی غیر ملکی طاقت کا اثر یا قبضہ نہ رہا ہو۔ تبت کے معاملے میں غیر ملکی اثر یا دخل اندازی بہت ہی مختصر عرصے کے لیے رہی، چونکہ امریکہ نے اس بل کے تحت برہم پتر دریا کے پانی پر چین کے حق کو بھی غصب کر لیا ہے۔ دوسری جانب چین برہم پتر دریا پر سپر ڈیم بنانے جا رہا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں، جس کے بعد بھارت شدید خوف میں مبتلا ہے۔ برہم پتر دریا بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت کے دریاؤں میں بہنے والے مجموعی پانی میں برہم پتر کا 29% حصہ ہے، اور جبکہ بھارت میں پن بجلی کا 40% برہم پتر کے دریا پر منحصر ہے۔ ایسے میں اگر چین اس دریا پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا کر بھارت کا پانی روک لیتا ہے تو چین کا صرف یہ قدم ہی بھارت کو بنجر کرنے اور راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی ماہرین ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چین کی طرف سے ایک ایسے مقام پر سپر ڈیم کی تعمیر ہو رہی ہے جو اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو چین کو تو اس سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ماہرین کے مطابق بھارت کو ہمالیہ میں چین سے زمینی خطرہ بھی ہے، سمندر میں اس کی حدود پر تجاوز ہو رہا ہے، اور تازہ خبر پانی کی جنگ کی یاد دہانی ہے۔ بھارت اور چین کے مابین پانی کی تقسیم کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ چین اور بھارت نے 2002 میں پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا ایک معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ 2017 میں ڈوکلام کی کشیدگی کے بعد سے چین نے وہ تعاون بھی ختم کر دیا۔ یہ برہم پتر دریا بھی تبت سے نکلتا ہے، اور امریکہ کا اس بل کے تحت چین کے ہاتھ سے تبت چھیننا بھی بڑی گیم ہے۔ تبت دنیا بھر میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور یہاں سے 10 بڑے دریا بہتے ہیں جس پر افغانستان سے لے کر ویتنام تک 2 ارب سے زیادہ لوگوں کا انحصار ہے۔ چین کو اپنی بالائی پوزیشن کی وجہ سے میٹھے پانی پر اسے اجارہ داری حاصل ہے۔ چین میں 1990 سے صنعتی ترقی عروج پر ہے، اور اس کے شمالی علاقوں میں پانی کی کمی پورا کرنے کی غرض سے چائنا 2002 میں قریباً $630 بلین کی لاگت سے سالانہ 38 سے 48 ارب کیوبک میٹر پانی کے بہاؤ کو جنوب سے شمالی علاقوں کی طرف موڑنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے ہی 60% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ اس سپر ڈیم کی تعمیر بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا؟ کیا اس معاملے پر چین اور امریکہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ کیا اس پر بڑی جنگ ہوگی؟ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔